خواتین و حضرات السلام علیکم، میرا نام شہاب کرنی ہے، واشنگٹن سے ٹیلی ویژن I95 کی اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، حسب وعدہ حسب معمول۔ اتوار کی صبح ہے یہاں پر، پاکستان میں تقریباً 7 بجے یا 8 بجے ہوں گے۔ میرے ساتھ عطا بخاری صاحب جوائن کر رہے ہیں پاکستان سے۔ عطا بخاری صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سے؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے؟ بس سب خیریت سے ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا بخاری صاحب، آج کا جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ خوف کے اوپر ہے، کہ خدا کا خوف، تو اس جی کو ہم ایکسپینڈ کریں گے۔ اور پچھلے ہفتے جو ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں ایک سوال ہمارے پاس آیا بہت سے سوالوں کے ساتھ، تو ان کو ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں اور پھر ہم اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو ان صاحب کا جو سوال تھا ہمارے بڑے پرانے ویورز میں سے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ جو 4 شہادتوں کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا تھا، تو اس کے جی اوپر وہ اس کو فالو اپ کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ کیا جی کہنا چاہیں گے؟ جی اصل میں ان کا اشارہ ہے جو سورہ النور کی آیت نمبر 13 ہے اس کی طرف ہے۔ تو بیسیکلی ان کو یہ فرق سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں پر سورہ النور کی آیت نمبر 2 میں زنا کی سزا کا ذکر ہے، 100 جلدت کا، 100 جلدت کا، جن کو وہ لیشز بولتے ہیں یا کوڑے یا درے بولتے ہیں، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ وہاں پر 4 گواہوں کی گواہی کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ آیت نمبر 2 کے اندر آ رہا ہے۔ تو وہاں پر تو کوئی ذکر نہیں ہے کہ 4 گواہ اس کے اوپر لائے جائیں، کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھ لیا جائے کہ قرآن کریم کی روح سے زنا جو ہے یہ میوچل ولنگ سے ہوتا ہے، فیمیل اور میل کی میوچل ولنگ سے ہوتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی میوچل ولنگ سے ہو رہا ہے تو وہ کچھ سرے عام نہیں ہوتا، ڈیفینیٹلی وہ اپنی کسی خاص جگہ پہ ہی انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو وہاں پر تو 4 آئی وٹنس یا 2 یا 1 تو ہو ہی نہیں سکتے ڈیفینیٹلی۔ اگر ہوں گے تو تو یہ وہاں کام پر ہوگا ہی نہیں پھر۔ جی جی وہاں اگر پر تو اس لیے قرآن کریم نے کسی وٹنس کا ذکر نہیں کیا۔ کامن سینس کی اب بات ہے۔ یہ جو اچھا، اب اس کے اوپر معذرت کے ساتھ ہم پورا ایک ڈیٹیل پروگرام کر لیں گے آنے والے ہفتوں میں، تاکہ ہم آپ کے ریسرچ اور نالج کا ہم ویلیو ایڈ کر سکیں اس کانورسیشن میں۔ تو کمنگ بیک کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بخاری صاحب، حزن، خوف اور حزن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے وہ خوف ہے، وہ ہمارا ٹاپک ہے۔ تو آپ جی پہلے اس کو ایکسپلین کیجئے، پھر ہم ڈیٹیل میں آتے ہیں۔ جی بخاری صاحب۔ قرآن کریم کے اندر جہنمی زندگی اور جنتی زندگی دونوں کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ جو جنتی زندگی اور جو جہنمی زندگی ہے، قرآن کی روح سے اس کا آغاز اسی دنیا سے ہو جاتا ہے۔ مذہب میں تو یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم کی زندگی وہ شروع ہوگی، تو یہ قرآن جو ہے اس کی روح سے بالکل غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جنتی زندگی اور جہنمی زندگی اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے۔ اگر معاشرہ جنتی زندگی میں ہے تو اس کا ایک ایٹریبیوٹ یا کریکٹرسٹک بتاتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ اب یہاں پر 2 لفظ قرآن کریم الگ الگ لے کر آ رہا ہے، خوف اور حزن۔ خوف ہوتا ہے ایکسٹرنل فیئر اور حزن ہوتا ہے انٹرنل فیئر۔ تو یہ 2 چیزیں، وہ یہ کہتا ہے کہ جنتی معاشرہ وہ کیسے قائم ہوگا؟ جب اللہ کی ویلیوز جو قرآن کے اندر ہیں اس کی روح سے جب آپ کوئی اسٹیٹ قائم کریں گے تو اس اسٹیٹ کے اندر وہ جو معاشرہ ہے وہ جنتی معاشرہ ہو جائے گا۔ پھر اس میں ایکسٹرنل فیئر بھی نہیں ہوگا اور انٹرنل فیئر بھی نہیں ہوگا، تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر نہیں ہوگی۔ تو یہ ڈفرنس ہے خوف اور حزن کے اندر۔ ایک تو یہ چیز میں نے بتائی، اور دوسرا اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ خوف پیدا کیوں ہوتا ہے، خوف جو ہے، اور پھر یہ کہ خوف کس قسم کا ہے۔ بنیادی چیزیں ہم یہاں پر بتاتے ہیں کہ جو معاشرے یا جو ریاست اللہ کے قوانین کے مطابق نہیں ہوتی، اس میں قرآن کی ویلیوز جو ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی، تو اس کے اندر ایک تو جسٹس نہیں ہوتا، ایک تو اس کا خوف ہے، دوسرا اس کے اندر ایکویلٹی نہیں ہوتی، تو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، ڈسٹنکشن ہوتی ہے، کلاسیفیکیشن ہوتی ہے انسانوں کے درمیان، تو اس کا ایک خوف ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو آ جاتی ہے وہ ہے میوچل ریسپیکٹ انسانوں کے درمیان۔ تو ڈیفینیٹلی جب
اس کے اندر ایکویلٹی نہیں ہوگی تو میوچل رسپیکٹ بھی نہیں ہوگی، پھر پیسے کے اعتبار سے، اس کے سٹیٹس کے اعتبار سے اس کی رسپیکٹ ہوگی، تو یہ قرآن کی اقدار کے خلاف ہے۔ اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے پروٹیکشن، سیکیورٹی، وہ بھی پھر نہیں ہوگی، ایک اس کا بھی فیئر ہے۔ اور پھر ربوبیت یا روزگار، اس کا اللہ کے قوانین کے مطابق نہ ہونا، یعنی جو اکنامک ہے وہ قرآنی قوانین کی روح سے نہ ہونا، اس میں بھی پھر یہ ہوگا کہ جو مضبوط ہوں گے، طاقتور ہوں گے پولیٹیکلی یا کیپٹلسٹ، بڑے بڑے وہ جو سرمایہ دار، تو پھر یہ جو دولت کی تقسیم ان چند ہاتھوں میں آئے گی وہ ایکسپلائٹ کریں گے دوسرے لوگوں کے اوپر، یہ بھی ایک تھریٹ پیدا ہو جائے گا کہ وہ اپنا روزگار کس طرح سے کمائیں۔ تو یہ چیزیں، یہ تھریٹ ہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا نظام ہونا چاہیے جس کے اندر انسانوں کو بر وقت، بقدر ضرورت اور باعزت روزگار ملے۔ تو اس میں یہ تین چیزیں شرط ہیں، وہ ہو جائے گی ربوبیت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو زمین کے اندر پیداواری صلاحیت رکھی ہے، اب انسان اپنی محنت سے تو وہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن جب وہ سرمایہ دار اور بڑے بڑے جاگیردار جب زمین کے اوپر قبضہ کرتے ہیں تو اس کی پیداواری اشیاء کے اوپر بھی ان کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ پھر دولت چند لوگوں کے ہاتھ میں جب آتی ہے تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے تھریٹ پیدا ہو جاتا ہے، جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جی بخاری صاحب، سوری، نو ڈس ریسپیکٹ، کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ میرے پاس کل پاکستان سے فون آیا کچھ ینگ بچوں کا، اور میں آپ کو یہ کنیکٹ کر رہا ہوں آپ سے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ جب وسائل کے اوپر انڈیویجول کچھ افراد کا غیر ضروری قبضہ ہو جاتا ہے تو کیا انڈیویجول ہی کافی ہیں پاکستان کے اور اس خطے کے حوالے سے، یہ کچھ ادارے بھی قبضہ کر لیتے ہیں وسائل پہ اپنی طاقت کے زور پہ، تو ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتا، وہ بھی اسی زمرے میں آئیں گے؟ اس میں وہ کارٹل بھی آ جائیں گے جو مناپلی قائم کرتے ہیں، وہ چھوٹے لیول کے ہوں، بڑے لیول کے ہوں، وہ سارے آ جائیں گے۔ تو یہ جو ینگ بچوں نے مجھے کل فون کیا پاکستان سے اور لاہور سے، انہوں نے کہا جی ہم نے پروگریسو موومنٹ شروع کی ہے اور ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہا ہے ویلتھ کا، اور ایکوٹی نہیں ہے۔ تو آپ اس کو کیا کہیں گے قرآن کے لحاظ سے یا ٹیچنگ کے لحاظ سے؟ یہ کیا جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں رائٹ اور لیفٹ اور پروگریسو اور نان پروگریسو، یہ سب تو قرآن میں نہیں ہے، بڑی بیسک تعلیمات ہیں۔ تو کیا کہیں گے؟ اور اس کو اٹیچ کریں خوف سے کہ اگر میں نے آپ کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا تو میرا خوف خدا تو نہیں رہا نا۔ دیکھیں، اسی لیے قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ارض ہے، زمین ہے، اور جو اس کے اوپر جو بلندیاں ہیں، وہ کہتا ہے اللہ کی ملکیت ہیں۔ انسانوں کو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے نہیں بنائی کہ انسان زمین کے اوپر قبضہ کر لے اور اس کے وسائل کے اوپر بھی قبضہ کر لے، اشیاء پیداوار کے اوپر بھی قبضہ کر لے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ زمین ہم نے تمہاری ضرورت کے لیے بنائی ہے، اب ایسا نظام بناؤ قرآنی اقدار کی روح سے کہ وہ نظام ان کو ان کی ضرورت کے مطابق زمین جو پرووائڈ کرے، وہ لوگ اپنی محنت اور سرمایہ اس کے اوپر لگائیں گے، جتنی وہ زمین کاشت کر سکتے ہیں یا جتنا ان کو اپنی رہائش کے لیے ضرورت ہے وہ زمین رکھ لیں گے، باقی ان لوگوں کو دی جائے گی جو اس کے اوپر محنت کریں گے اور کاشت کریں گے۔ تو یہ اس طرح سے سسٹم ہے۔ لیکن مذہب میں ہوا یہ کہ کیپٹلسٹ نے اور پریسٹ نے اور وہ جو منارکی ہے، ان تینوں نے مل کر زمین کی ملکیت کے، انسانی ملکیت کے اوپر فقہ کے قوانین بنوائے۔ تو وہ پھر بنو عباس کے دور سے وہ قوانین مذہب کی روح سے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن کریم کی روح سے زمین کی ملکیت ہی شرک ہے۔ اور بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ جتنا بھی کیپٹلزم ہے یہ شروع بھی یہیں سے ہوتا ہے، ڈکٹیٹرشپ بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے پریسٹ کو اپنے ساتھ ملا کر اس کے اوپر قوانین بنائے جو مذہبی قوانین ہے، قرآن کے خلاف ہیں۔ اچھا، ایک سوال آیا ہے جب ہم آپ سے میں بات کر رہا تھا، چیٹ باکس میرا کھلا ہوا ہے، تو یہ پوچھتی ہیں خاتون کہ خوف کیسے پیدا ہوتا ہے یا خوف کی وجوہات کیا ہے؟ میں نے جو خوف پیدا ہوتا ہے اس کی میں نے بنیادی ریزن بتائی ہیں کہ جب کوئی بھی اسٹیٹ یا معاشرہ اللہ کے قوانین یا اس کے جو ویلیوز ہیں اس کے اوپر نہیں ہوتا تو پھر اس میں جسٹس نہیں ہوگا، اس میں ایکویلٹی نہیں ہوگی، اس میں میوچل رسپیکٹ نہیں ہوگی، اس میں پروٹیکشن سیفٹی نہیں ہوگی، اس میں وہ ربوبیت یعنی رزق کا وہ نظام نہیں ہوگا،
تو یہ بنیادی کچھ مثالیں ہیں، چیزیں ہیں جس کی روح سے فیئر پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور سوال آ گیا اس دوران میں کہ انسانی نفسیات پر خوف کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟ انسانی نفسیات کے اوپر خوف کے اثرات یہ مرتب ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر جو اللہ نے گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں، جو کریٹو جو صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، وہ ڈیمیج ہوتی ہیں۔ انسان کی پرفارمنس وہ متاثر ہوتی ہے، انسان اپنی آؤٹ پٹ نہیں دے سکتا، اس کا جو تھنکنگ پروسیس ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ یہ تو خوف اتنی بری چیز ہے، آپ یوں چھوٹی سی مثال سے لے لیں کہ بچے کو اگر خوف ہوگا تو اس کو یاد کیا ہوا لیسن وہ بھی بھول جائے گا۔ تو یہ بڑی بنیادی سی چیز ہے۔ تو خوف کے جو اثرات ہیں انسانی نفسیات یا انسانی ذہن کے اوپر انتہائی بھیانک ہیں۔ وہ معاشرے کبھی بھی پروگرس نہیں کر سکتے جو کسی فیئر میں مبتلا ہو۔ اچھا، فیئر جو ہے، خوف خدا پہ ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی بیسک ٹیچنگ کے حساب سے، لیکن اگر آپ معاشرتی اس پہ آئیں آج کے معاشرے میں اور مادی میٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر، خاص کر میں بات کر رہا ہوں ساؤتھ ایشیا کی، تو بہت سینکڑوں سال کی ہسٹری ہے۔ اب آج کل ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، وہ ترکی کا جو ہے ارطغرل غازی، مجھے تو نام بھی ٹھیک سے نہیں لینا آتا، کہ یہ تلوار کے زور پہ زمینوں پہ قبضہ کر لیا، گردنیں اڑا دی۔ آج کل دیکھیں تو بارود ہے، بوٹس اینڈ بیرل میں انگریزی میں کہتا ہوں، پچھلے 74 سال پہ بیرلز اور بوٹس کا خوف ہے۔ تو خوف خدا کو ان مادی خوف کے ساتھ کیسے کمپیئر کریں گے بخاری صاحب؟ تو انسان تو دیکھیں، ذہنی طور پہ معیوب ہو چکا ہے، معیوب ہو گیا ہمارا ذہن بھی۔ قرآن کریم کے اندر کہیں بھی اللہ نے اپنا خوف نہیں دلایا، کہیں بھی۔ اس کے اندر تنبیہ ہے جس کو آپ وارننگ بولتے ہیں، وارننگ کے الفاظ ہیں۔ جہاں پر خوف کے الفاظ ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ میرے قوانین کی روح سے جب تم نظام بناؤ گے تو وہ ایک ویلفیئر کا نظام ہوگا۔ اگر اپنی مفاد پرستی کے پولیٹیکل، اکنامک یا ریلیجس کوئی نظام بناؤ گے تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ انجام تباہ کن ہوگا۔ تو وہ یہ کہتا ہے جو تباہ کن انجام ہے اس سے ڈرو۔ تو وہ اس تباہ کن انجام سے ڈراتا ہے۔ اللہ اپنے آپ سے، اپنی ذات سے کسی کو نہیں ڈراتا۔ تو خوف کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اس کے جو قوانین ہیں، اس کی جو ویلیوز ہیں، وہ انڈیویجولی بھی اور ایک اسٹیٹ کی سطح کے اوپر بھی جب آپ اس کو ایڈاپٹ کریں گے تو خوف نہیں رہے گا معاشرے کے اندر۔ ایک اور سوال آیا ہے، قرآن خوف کو کس چیز کی علامت قرار دیتا ہے؟ قرآن خوف کو جہنمی زندگی کی علامت قرار دیتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جب معاشرہ جنتی ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے قوانین اور اقدار کی روح سے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی، وہ جنتی ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہوگی تو معاشرہ جہنمی ہو جائے گا۔ تو اگر وہ جنتی معاشرہ ہوگا تو وہ کہتا ہے پھر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس میں پھر ایکسٹرنل فیئر بھی نہیں ہوگا اور انٹرنل فیئر بھی نہیں ہوگا۔ اسی سے آج آپ پہچان سکتے ہیں، ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کون سے معاشرے اس دنیا میں جنتی ہیں اور کون سے معاشرے اسی دنیا میں جہنمی ہیں۔ اس کو ذرا سا ایکسپینڈ کرنا پڑے گا، مثال دے کے آپ بتائیے بخاری صاحب کہ کیا مثال ہے موجودہ دنیا میں کہ جہنمی اور جنتی آپ کو جو ملک یا معاشرے نظر آ رہے ہیں سسٹم کے لحاظ سے، اور اگین بیسک ٹیچنگز آف دا قرآن، کیا نظر آ رہے ہیں ماڈلز کچھ، تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو آپ کو؟ یا اگر آپ نام نہیں لینا چاہتے تو وہ سائنس بتائیے جو اس معاشرے میں یا اس ملک میں ہوتے ہیں جس کو ہم جہنمی کہیں یا ہم جنتی کہیں۔ جی، تو وہ تو ان کی لوگوں کی پراسپیرٹی سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، ان کی جو ایتھک ویلیوز ہیں ان سے پتہ چل جائے گا، ان کے بیہیویئر سے پتہ چل جائے گا کہ وہ معاشرے جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ تو جو بھی ممالک ہیں، جن لوگوں نے، جن قوموں نے چلیں قرآن کو نہ صحیح ٹرائل اینڈ ایرر کے میتھڈ کے تحت ہی وہ ان ضابطوں کے اوپر یا ان ویلیوز کے اوپر آ گئے جو قرآن کے اندر ہیں، تو وہ دیکھ لیں جتنا وہ آتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی وہ اس دنیا میں پروگرس کرتے چلے جا رہے ہیں، اتنا ہی وہ اس دنیا میں ڈومیننٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو چیزیں بالکل سامنے ہیں۔ ایک سوال ہے جو مشکل ہو جائے گا لیکن اگر آپ آج جواب دے دیجئے ٹھیک ہے، ورنہ اگلے ہفتے جب
کہ قرآن کی فالوئنگ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ملک، کوئی بھی انڈیویجول اگر قرآن کی بیسک ٹیچنگ کو فالو کرتا ہے فلاحی معاشرہ بنانے کی، تو کیا اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ کیا اس کا کیا اس کا مسلمان ہونا یا کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیں، کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا. قرآن کریم کے اندر کہیں نہیں ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو گے تو اس طرح کلمہ بھی نہیں ہے قرآن کے اندر. یہ جو اس طرح سینٹینس ہے وہ بھی نہیں ہے قرآن کے اندر. اور یہ بھی نہیں ہے کہ تم کہہ دو گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب یہ کلمہ ہی نہیں ہے تو وہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتے ہیں. اور یہ جو مسلمان ہیں انہیریٹڈلی، جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان ہو جاتے ہیں، انہوں نے تو وہ کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوتا. اور یہاں پر یہ حالت ہے کہ 50 سال 70 سال 80 سال کے بوڑھوں کو وہ جو تبلیغی جماعتیں ہیں وہ کلمہ صحیح کرا رہی ہوتی ہیں، اور وہ بڑا فخر سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کارنامہ ہے کہ ہم نے 70 سال یا 80 سال کے بوڑھوں کو کلمہ صحیح کرایا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ 80 سال تک مسلمان نہیں تھا، جو اپنے آپ کو بڑا دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں؟ تو بات یہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا. اسلام جو ہے وہ ایکچولی عہد ہے اللہ کے نظام کے ساتھ کہ وہ اس کے لیے اپنی مال وہ لگائیں گے، اور اگر ضرورت پڑتی ہے اس اقامت دین کے لیے، دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، تو ضرورت پڑی تو وہ اپنی جان تک بھی دے دیں گے. یہ اللہ کے نظام کے ساتھ جو عہد ہے یہ ہے اسلام لانا. اور دوسری چیز ایمان کیا ہے؟ اللہ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو اپنے اندر جو ہے ایبزارب کرنا. جس حد تک انسان اللہ کی ایٹریبیوٹس کو اڈاپٹ کر سکتا ہے تو ان کو جب آپ اڈاپٹ کریں گے تو پھر مسلمان ہوں گے. یہ ایک دو لفظ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا. یہ قرآن تو ایسی بات کرتا ہی نہیں ہے. اچھا، میں ایک انگریزی میں کہتے ہیں ڈسکلیمر کہہ دیں، یا آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک ایڈمیشن اپنے ناظرین کے لیے جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں ان کے لیے، کہ ہم جب عطا بخاری صاحب سے یا میرا کوئی بھی سیگمنٹ ہوتا ہے، وہ چاہے سیاسی ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو، میں کبھی بھی ایک چیز کے اس کو ایڈٹ نہیں کرتا ہوں، دوسری چیز ہم کبھی ڈسکس نہیں کرتے، اور ایکسٹمپور ہم سوال کرتے ہیں، اور یہ ہمارے مہمان پہ ہوتا ہے کہ وہ مناسب سمجھیں تو جواب دیں، ورنہ ہم ان کو کہنا چاہیے بڑے سویلٹی کے ساتھ ہم کہتے ہیں، ایگزٹ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں چلیے دوسرے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. اب اسی حوالے سے، اسی ٹاپک کے حساب سے عطا بخاری صاحب ایک اور چیلنجنگ سوال ہے آپ کے لیے جو میں نے آپ سے ڈسکس نہیں کیا. اچھا، وہ یہ ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو تو کوئی زبان نہیں آتی، نہ وہ کچھ سمجھ سکتا ہے، نہ شعور ڈیولپ ہوتا ہے پہلے دوسرے دن. تو ہم جو کہتے ہیں نا عربی میں اذان دے دو اس کے کان میں تو وہ مسلمان ہو جائے گا، تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، جب کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا تو وہ بچہ جس کو شعور ہی نہیں ہے کہ اس کی کان میں کیا کہا جا رہا ہے، وہ پہچانتا ہی نہیں کہ کون سامنے بیٹھا ہوا ہے، ابھی تو اس کا شعور پختہ نہیں ہوا، اسٹیبل نہیں ہوا، تو اس بچے کے کان میں آپ 24 گھنٹے اذانیں کہتے رہیں، اس کو کیا پتا؟ اور یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ ایک بچہ جو بالکل نوزائیدہ بچہ دودھ پینے والا اس کے کان میں اذان دیں گے تو پھر کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ اچھا، دیکھیے، تیسری بات جو ہے، میں ٹاپک کے اوپر ہی ہوں کیونکہ یہ جو آپ نے بات کیا خدا کا خوف، جی فلاحی معاشرے، اور فلاحی معاشرے کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے عقل، فہم اور شعور، اور منافقت سے دوری. یہ بیسک انگریڈینٹس ہوتے ہیں فلاحی معاشرے کی طرف ڈیولپ کرنے کے. جی ہم دیکھتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سے ٹاپکس ہیں، بہت سے لوگ ٹیکل کرتے ہیں اردو میں، انگریزی میں، اور وہ کسی چیز کو ایڈریس کرتے ہیں تو عربی میں کہتے ہیں جزاک اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، جیسے انہوں نے حق اسلام ادا کر دیا عربی کے 5 الفاظ بول کے یا لکھ کے اردو میں یا پنجابی میں. یہ جی اسلام ہے؟ یہ قرآن کی ٹیچنگ ہے؟ دیکھیے، یہ جزاک اللہ جو ہے یہ خیر سگالی جذبات ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے میری ہیلپ کی تو میں نے اس کے ان رسپانس میں نے جیسے کہتے ہیں ہم تھینک یو، تو ویسے یہ قرآن کے یہ الفاظ ہیں کہ جزاک اللہ، اس کی جزا اللہ دے. بھائی اگر قرآن شریف چائنا میں اترا ہوتا تو جزاک اللہ تو نہ کہتے، پنگ پونگ لومن کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، نہیں، کامن آپ سینس اپنی کی بات زبان، دیکھیں ہے. یہ کلچرل چیز ہے، یہ ہاں، کلچرل چیز ہے. آپ اپنے کلچر کے مطابق، مطلب یہ کہ جس نے آپ کا کام کیا ہے، آپ کی ہیلپ کی ہے، آپ اپنے ہی لینگویج میں، اپنے ہی کلچر میں جو وہاں پر رائج ہے
آپ اس سے بات کر دیں. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عربی کے الفاظ استعمال کر کے جو امپریس کرتے ہیں نا لوگ کہ ہم بڑے اسلام سے قریب ہیں، بڑے اچھے مسلمان ہیں، بڑے پائے سے، جزاک اللہ، الحمدللہ، شکرن یا حبیبی، یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے، یہ میرا ہمارے ہاں بہت زیادہ میں معافی کے ساتھ کہوں گا، ہمارے ہاں منافقت، ہائپوکریسی بہت زیادہ ہے. ہم نا برانڈنگ کرتے ہیں، ریلیجیس برانڈنگ. ریلیجیس برانڈنگ کیا ہوتی ہے کہ جو کھجور بکنی چاہیے 400 روپے کلو، اس کو ہم کوئی نام دے دیتے ہیں، اجوا یا فلاں کھجور، اور اس سے وہ فلاں ساری بیماری، موت کے علاوہ تمام بیماریاں اس کا وہ دور ہو جاتی ہیں. تو وہ یہ اور پھر چیز بیچنے کے لیے انہوں نے ایک چیز کی ہوئی ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو کھجور 400 روپے یا 600 روپے میں بکنی چاہیے، وہ 2000 روپے میں بک رہی ہوتی. برانڈنگ ہوگی نا. اسی طرح جناب، شہد ہے. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، امریکہ، کینیڈا، یورپ میں، وہاں تو بسم اللہ، حلال میٹ، المدینہ بیکری، یعنی یہ اسلام ہے، یہ فلاحی معاشرہ ہے، یہ قرآن کی ٹیچنگ ہے. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک کہ اللہ کا خوف کیا ان چیزوں سے پیدا ہوگا؟ کیا کہیں گے؟ نہیں، اس وقت تو آپ، میں بڑی معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے جو اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، اور یقین کریں سب سے زیادہ وہ نڈر اور بے خوف ہیں. اللہ کا خوف جو لوگ بولتے ہیں نا، اللہ کا خوف کریں، کسی کو اللہ کا خوف نہیں ہے. دیکھیں جو لوگ یہ الفاظ بولتے ہیں نا، اللہ کا خوف، سب سے زیادہ کرپشن اس معاشرے میں، سب سے زیادہ اس معاشرے کے اندر رشوت ہے، برائبری، سب سے زیادہ اس معاشرے کے اندر ملاوٹ ہے، ایڈلٹریشن، چیزوں کے اندر، دودھ کے اندر ملاوٹ، کھانے پینے چیزوں کے اندر ملاوٹ. تو سب سے زیادہ کرپشن، بدعنوانی، سب سے زیادہ ذلت، رسوائی، لوگوں کے ساتھ غلط سلوک، مس بہیو، سب سے زیادہ انہی معاشروں کے اندر ہے. تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا کا خوف کرے، اور وہ ہنس کر اس کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ان کو کوئی ان جملوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ جملے اب بے اثر ہو چکے ہیں. بخاری صاحب، ہم آخری کے 2 منٹ رہ گئے. میرا سوال، آخری کے 2 سوال ہیں کہ کیا ہم منافقت کر کے اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ایک چیز اور، کیا یہ خوف خدا کے زمرے میں نہیں آئے گا کہ میرے دل میں کچھ ہے، میں کچھ رہا ہوں آپ سے؟ جی، قرآن اس کو منافقت بولتا ہے. اگر آپ سوچ کچھ رہے ہیں، کر کچھ رہے ہیں، آپ کے برین میں کچھ ہے، آپ کی زبان پہ کچھ ہے، یہ اگر ان کے اندر سنکرونائزیشن نہیں ہے تو پھر وہ شخص منافقت کر رہا ہے. قرآن کریم کہتا ہے ایسا شخص ناقابل اعتبار ہے. اس کو قرآن کریم مذبذبین کہتے ہیں، یہ ذباب مکھی کو کہتے ہیں. قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے لیے مذبذبین، یعنی جیسے مکھی کے لیے آپ پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ وہ یہاں سے بیٹھی ہے تو اڑ کے کہاں جائے گی، آپ اس کے متعلق کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے. تو قرآن کریم ایسے لوگوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے. اچھا، الفاظ تو آ گئے قرآن میں ایسے لوگوں کے لیے جو منافق انسان یا منافق معاشرے جی، جن میں خوف خدا ختم ہو چکا ہے، اور ان دا ریئل اسپرٹ، ان کے لیے تجویز کیا ہے جہنمی سینیریوز کی بعد از زندگی؟ دیکھیے ان کے اوپر تو جو مفاد پرستی کے جو جذبات ہیں، پرسنل انٹرسٹ اتنا ڈومیننٹ ہو چکا ہوتا ہے، وہ تو کسی بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں. اور اس کو جو چیز شیلٹر دیتی ہے وہ ہوتے ہیں ریلیجیس بلیف، مذہبی عقائد، کیونکہ ان کے اندر یہ چیزیں ہیں اور وہ کرتے ہیں. سب سے زیادہ جو اس چیز کو پروٹیکشن دیتی ہے وہ ورشپ ہی تو ہے. آپ نے صبح کی ورشپ کی تو جتنے دن میں آپ نے وہ ظلم کیے، غلط کام کیے، شام کو جب آپ وہ ورشپ کریں گے تو ان کے عقائد کی روح سے وہ سارے ان کے وہ جو جرائم ہوتے ہیں وہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. بہت خوب عطا بخاری صاحب، حسب معمول آپ کا بہت شکریہ. اگلے اتوار کو آپ کے ساتھ ایک اور نشست ہوگی، ایک اور ٹاپک کے ساتھ. اس دوران میں اپنا بہت خیال رکھیے گا. آخری کو جملے کہنا چاہیں تو پلیز میں حاضر ہوں. کچھ آخر کمنٹس میں آپ میں دینا یہ چاہیں؟ کہوں گا جی. آخر میں میں یہ کہوں گا کہ قرآن کریم کے اندر ایک بڑا ہی سائنٹیفک اصول بیان کرتا ہے اور اس کو بار بار رپیٹ کرتا ہے، افلا تاقلون، افلا تشعرون. تو یہ جو شعور ہے، یہ جو عقل ہے، اس کے لیے قرآن کریم بار بار کہہ رہا ہے کہ ثم تتفکروا، تھنک اگین.
یہ نیشنل جیوگرافک چینل کا یہ بہت بڑا ایک سلوگن ہے، وہ لکھا ہوتا ہے تھنک اگین. تو یہ دیکھ لیں قرآن کریم یہ جو وحی ہے ہزاروں سال پہلے سے انسانوں کو یہ کہتی چلی آ رہی ہے کہ تھنک اگین. تو میرا یہ آخری میسج اس پروگرام میں یہ ہے کہ تھنک اگین، سوچا کریں. اگر سوچیں گے، عقل و فکر کو استعمال کریں گے تو پھر انسان کے سامنے حقائق کھلتے چلے جاتے ہیں. بالکل آپ نے کہا سوچنے کا عمل جاری رہنا چاہیے اور شعور کو استعمال کریں، اور جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا آج کے ٹاپک، آپ کی اجازت سے وہاں میں ختم کرنا چاہوں گا کہ وہ ڈبیٹ ہے، ہم کوئی فائنل کنکلوژن پہ نہیں آ رہے کہ جو بھی کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہو اس کے 4 گواہ ہونے چاہیے. مجھے جو سمجھتے ہیں اس زبان کو، اردو کو اور پنجابی بولنے والے، عربی تو مجھے نہیں آتی، کہ بھائی اگر کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوگی، اگر 4 گواہ ہوں گے تو ان 4 گواہوں نے اس کو بچایا کیوں نہیں؟ تو عقل اور شعور کا تو ہمارا باجا بچ چکا ہے. چلے انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی اس پہ. بخاری صاحب آپ میں کا یہاں بہت پہ شکریہ. تھوڑا سا اگر 1 منٹ مجھے دے دیں تو. جی 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 پلیز پلیز. دیکھیں دنیا میں یہ صرف مذہبی وہ جو ان کے مذہبی قوانین ہے اس کی روح سے اس چیز کو اتنا کنٹروورشل بنا دیا گیا، حالانکہ قرآن کریم میں زنا کی سزا کے ساتھ کہیں بھی 4 گواہ اس آیت کے اندر نہیں ہیں ڈالے گئے. بہرحال وہ جو 4 گواہ ہے وہ الزام جو ہے بہتان لگانا اس کے اوپر کہتا ہے، اگر وہ ثابت کریں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو ان کو 80 جلدتاً کی سزا دیں. تو تہمت لگانے والوں کے لیے وہ 4 گواہ کی بات کرتا ہے. تو یہ چیز بہت ہے ضروری سمجھنی، جب تک یہ کلیئر کٹ نہیں ہوگی تو پھر بات واضح نہیں ہوگی. اور یہ دیکھیں کہ اس کو انہوں نے زنا کے ساتھ کیا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ مرڈر بھی تو ہوتا ہے، وہاں پر کسی نے کوئی شور نہیں بچایا. دیکھیں یہ سائنٹیفک دور ہے، یہ جو جتنے بھی اس طرح کے ایونٹس یا جو کرائم ہو رہے ہیں، آج ڈی این اے ٹیسٹ ہیں، فنگر پرنٹس ہیں، سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، اسی طرح وائس ریکارڈنگ ہے، ڈیجیٹل ان کے ریکارڈز ہیں جو موبائل میں، سیلولر موبائل میں اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس سے جرائم جو ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں. تو انہوں نے صرف زنا کے ساتھ وہ ان چیزوں کو لیا ہوا ہے، مرڈر کے اوپر کبھی کسی نے اس چیز کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش نہیں کی. اصل میں یہ مذہب کے یہ سارے معاملات ہیں، تو ان کو اس طرح سے نہیں بلکہ قرآن کی روح سے دیکھنا چاہیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اس ٹاپک پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، یہ وعدہ رہا. بخاری صاحب بہت شکریہ. خواتین و حضرات، شہاب کرنی کو واشنگٹن سے اجازت دیجیے. حسب معمول حسب وعدہ زندگی رہی تو انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ اتوار کو پھر حاضر ہوں گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.